سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا جس کا نام محمد بلال۔ اب محمد بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور میری آج کی ویڈیو ہے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ ایک خوبصورت نوجوان جو CSS سرکاری آفیسر بھی تھا، اچانک نوجوانی میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پیر کی شام سوشل میڈیا پر ایک نوجوان سرکاری افسر کی اچانک موت کی خبر نے ان کے دوستوں، ساتھیوں اور شاگردوں سمیت ان کی زندگی کی جدوجہد پر مبنی کہانی سے متاثر ہونے والوں کو غمگین کر دیا ہے۔ ملٹری کنٹونمنٹ بنوں میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کام کرنے والے بلال پاشا پیر کو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنوں افتخار شاہ کے مطابق بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ لگ رہا ہے، تاہم پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور اس ضمن میں میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے۔ بلال پاشا کی نماز جنازہ منگل کی صبح ان کے آبائی علاقے عبدالحکیم میں ادا کر دی گئی ہے۔ بلال پاشا کے والد احمد یار نے BBC سے بات کرتے ہوئے بلال کی آخری مرتبہ فون پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بتائی ہیں۔ وہ خانیوال میں عبدالحکیم نامی گاؤں کے رہائشی ہیں اور خود مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھرانے کے بڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بلال سے میری ہفتے کو بات ہوئی تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے احمد یار رو بھی رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ باپ ہیں، ان کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ 8-10 روز پہلے ایک دن فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں۔ بلال کی اچانک موت کی خبر نے اکثر افراد کو نہ صرف اس لیے چونکا دیا کیونکہ یہ ایک جوان موت تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی جدوجہد کی کہانی نے انہیں سول سروسز کا امتحان دینے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بلال پاشا ٹاپ ٹرینڈ ہیں اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد بھی انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ احمد یار نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹے تھے، جن میں بلال سب سے چھوٹا تھا۔ احمد یار کے ایک بھائی بشیر احمد کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بھتیجے بلال کو گود لے لیا تھا اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی۔ احمد یار نے اتوار اور پیر کے روز کی روداد بتاتے ہوئے کہا کہ اتوار کے روز فجر کی نماز کے وقت مجھے بلال کا فون آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس وقت وہ فون نہیں کرتا، معلوم نہیں کیوں فون کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی تھی اور وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فون کیا تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید سو گیا ہوگا۔ اسی طرح پھر 11 بجے اور 12:30 بجے میں نے دوبارہ کالز کی لیکن بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے فکر لاحق تھی لیکن یہی سوچتا رہا کہ بلال سویا ہوا ہوگا۔ والد کے مطابق وہ رات گئے مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو یہ دیکھے گا کہ بابا نے اتنی کالز کی ہیں تو خود فون کرے گا، لیکن بلال کا فون نہیں آیا۔ احمد یار نے بتایا کہ پیر کے روز صبح میں نے بلال کے ایک دوست کو فون کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، ہم سے اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس سے کوئی پریشانی ظاہر ہوتی ہو۔ بلال پاشا کے والد کے مطابق بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلال میرا بیٹا تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا، وہ اکثر اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر بنوں سید ابرار علی شاہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے دفتر جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ دفتر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں آئے تو میں ان کی رہائش گاہ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر ملازمین سے بلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ ان کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ابرار کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوششیں کی، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا تو ہم کمرے کے پیچھے اسٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت میں تھے۔
ابرار نے کہا کہ بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے گمان ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، بالکل بھی نہیں، کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ تو راولپنڈی جانے کی بات کر رہا تھا، پیر کو اس نے چارج ہینڈ اوور کر کے پنڈی جانا تھا۔ ابرار اور بلال سروسز اکیڈمی کے دوران ہی دوست بنے تھے۔ ابرار کے مطابق بلال انتہائی خوش مزاج لڑکا تھا، ہر محفل کی جان ہوتا تھا اور اس کا رویہ ہر وقت ہی دوستانہ رہتا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بلال جب پہلی مرتبہ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد منظر عام پر آئے تو اس دوران سوشل میڈیا پر سی ایس ایس کرنے والوں کے حوالے سے گرما گرم بحث جاری تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امتحان ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کے بچے ہی پاس کر سکتے ہیں۔ اپنے منہ بولے والد بشیر احمد کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال پاشا نے اس دوران اپنی جد و جہد کی کہانی سنائی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بشیر احمد، انہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور۔ الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں والد کے ساتھ کھڑے بلال نے اس ویڈیو میں اپنی مسلسل محنت اور جد و جہد کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہیں جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ سن 2019 میں سی ایس ایس کے امتحان میں وہ 85ویں پوزیشن پر آئے اور محکمہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں تعینات ہوئے۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے سے پہلے وہ 70ویں گریڈ کے مختلف سرکاری نوکریاں کر چکے تھے اور ان کے مطابق اپنے والد کے کہنے پر ہی وہ سرکاری نوکری کی جانب راغب ہوئے تھے۔ بلال بتاتے تھے کہ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی انٹر تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ میرے والد اور والدہ دونوں نے ہی باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ بلال کی جانب سے ان لوگوں کو جواب تھا جو اس بات پر زور دیتے تھے کہ سی ایس ایس صرف اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کے چشم و چراغ ہی کر سکتے ہیں۔ بلال نے مزید کہا تھا کہ میں نے مکتب اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، پھر سرکاری اسکول اور کالج سے میٹرک اور ایف ایس سی مکمل کیا۔ مکتب اسکول سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں دور دراز علاقوں میں بچوں کو رسمی تعلیم دینے کے لیے یہ اسکول مساجد میں بنائے جاتے تھے۔ بلال نے مزید کہا تھا کہ وہ اس اسکول سے پڑھے ہیں جہاں 6ٹھی جماعت میں پہنچ کر چھوٹی اور بڑی ABC پڑھائی جاتی ہے۔ اسکول کے بعد انہوں نے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور یہ بھی لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر۔ بلال نے اس ویڈیو کے اختتام پر یہ بھی کہا تھا کہ میں لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلباء کے لیے ساتھی سی ایس ایس ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتظام کروں گا جو اچھی اکیڈمیز میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا کرتے ہوئے یوٹیوب ویڈیوز کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر طلباء کو سی ایس ایس میں تاریخ امریکہ سمیت مختلف مضمون پڑھائے اور امتحان سے متعلق رہنمائی بھی دی۔ بلال کا یوٹیوب پر چینل لرن ود بلال میں انہوں نے 9 روز قبل طلباء کے لیے ایک ویڈیو شائع کی ہے جس میں انہوں نے سی ایس ایس کے سکریننگ ٹیسٹ یعنی MCQs بیسڈ پر ایلیمنٹری ٹیسٹ کے حوالے سے رہنمائی دی۔ تو میں نے ٹاپر سے بھی کنٹیکٹ کیا اور بہت سارے لوگوں سے جو اس پروسیس میں ہیں انہوں نے اچھی پوزیشنز لیں۔ تو خانیوال کے علاقے عبدالحکیم کے ایک مدرسے سے پرائمری تعلیم حاصل کرنے والے بلال نے ہم ٹی وی کے مارننگ شو صبح سے آگے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہمارے اسکول میں انگلش کے مضمون کے لیے 0 پیریڈ لگتا تھا۔ امی صبح جلدی اٹھاتی تھی، میں پہلے اپنے انگلش کے ٹیچر کے گھر جاتا تھا، ان کے بچے کو اسکول چھوڑتا تھا اور پھر سر کو سائیکل پر اسکول لے کر آتا تھا۔ 0 پیریڈ 7 بجے ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے بھی میں اٹھ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام میں مزید بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میں جب زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا تو دن میں کلاسز لیتا تھا اور شام میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ یہ میری ایک کمزوری تھی لیکن میں نے اسے اپنی ایک طاقت بنایا۔ اس پروگرام میں بلال نے اپنی مرحوم والدہ کو بھی یاد کیا اور کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور آپ جب مجھے چھوڑ کر جا رہی تھیں تو آپ نے کہا تھا کہ بلال تم نے ایک بہت بڑا افسر بننا ہے، اور آج مجھے دیکھیں میں ایک بہت بڑا افسر بن گیا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو آپ نے یہی کہا تھا کہ بلال تم نے بہت بڑا افسر بننا ہے، اور لک ایٹ می، آج میں بہت بڑا افسر بن گیا ہوں۔
تو ویورز یہ تھی بلال پاشا کی زندگی کی کہانی۔ اب جانے یہ قتل ہے، حادثہ ہے، خودکشی ہے یا پھر طبعی موت، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ فی الحال تو واقعات پر اسرار ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔